جانوروں کے حقوق سکھائے، انسانوں کے حقوق سکھائے، عورتوں کے حقوق سکھائے، بچوں کے حقوق سکھائے، طہارت سکھائی، صفائی ستھرائی سکھائی، ایمانداری سکھائی، اپنے رب کی عبادت سکھائی۔ کون سا ایسا کام ہے میرے بھائی جو ہمارے پیغمبر نے اور اسلام نے ہمیں نہ سکھایا ہو؟ لیکن آج ہم سکھا نہیں رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور جو اسلام ہمارا رہ گیا وہ دیگیں رہ گئی ہیں، دیگیں، فلانے کی دیگ، ڈمکانے کی دیگ، ابا کے فلانے دن کی دیگ۔ ابھی پھر آ رہی ہے شب برات میں بھی حلوہ پکے گا نا، حلوہ۔ عبادت تو ہوتی نہیں ہے۔ حلوہ کھا کے عبادت ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ۔ میں ابھی مغرب میں مجھے تھوڑا سا کسی نے کھانا، ہم نے کھانا وانا، تھوڑا سا تو نہیں، خیر وہ بولیں گے تھوڑا کھایا تھا، یہ جھوٹ ہو جائے گا نا، پکڑا جاؤں گا نا پھر میں۔ تو وہ کھانے کے بعد انہوں نے وہ میٹھا رکھا نا، میں نے کہا میٹھا نہیں کھاؤں گا، میں میٹھا نہیں کھاؤں گا، مجھے پتا ہے میں نے میٹھا کھا لیا تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا۔ میٹھا کھا کے آدمی ٹن ہو جاتا ہے، میٹھا کھا کے سونا اچھا کام ہے، بیان نہیں ہو سکتا بھائی ہم سے میٹھا کھا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحیح حدیث ہے، اور کمال کی بات ہے میں نے دور حدیث کیا ہے، لیکن یہ حدیث بھی میری نظر سے گزری، مگر ہم جب پڑھتے ہیں ظاہر ہے بعض دفعہ دھیان نہیں ہوتا۔ یہ جم میں لکھی بھی دیکھی میں نے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میں نے تلاش کی وہ بعض دفعہ انسان ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے توجہ نہیں جاتی، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عمر کو دیکھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، محبت تھی نبی سے تو وہ یہ سننا پسند نہیں کر رہے تھے کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ غیرت اور حمیت سیدنا عمر۔ حضرت ابو بکر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر دنیا سے گئے، تو کیا نبی پر اگر موت واقع ہو گئی یا میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ پہلی دفعہ سنی ہو، حالانکہ بار بار پڑھتے تھے یہ آیت، توجہ نہیں تھی اس طرف۔ تو میں نے یہ حدیث جم میں دیکھی کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ میٹھا کھانے میں طاقت ہے؟ شب برات کا حلوہ کھا کے طاقت تو آئے گی، کون سی والی طاقت آئے گی؟ گول مٹول ہو جاؤ گے یوں کر کے، یہ والی طاقت آئے گی۔ بھائی ہمارے پیغمبر نے ہمیں گوشت کھانا سکھایا ہے، میٹھے میٹھے نہیں سکھائے، میٹھے میں کھجور ہے بس، اور کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میں ٹاپک سے میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، بیچ میں قیام تام آتا رہتا ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، عید الفطر میں ہے کہ صبح کچھ میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے، بس اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آج روزہ نہیں ہے، وہ میٹھا نہیں بلکہ کھجور، چند نوالے کھجور کے کھاتے تھے، اس میں حکمت یہ تھی کہ بھائی روزہ ختم ہو چکا ہے، ہم صبح کھائیں گے۔ اب جیسے افطار کا وقت جب شروع ہو تو فوراً جلدی کرنی چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کا ٹائم ختم۔ تو جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے تو 12 گھنٹے کا روزہ کہا تھا، ہم ذرا فنٹر بن کے 14 گھنٹے 2 گھنٹے اور ڈیلے کریں گے، تو اللہ نے کہا یہ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے، جب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو کھاؤ بس۔ اسی طرح جب رمضان ختم ہو گیا تو عید کا دن روزے کا نہیں ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ روزے ختم ہو گئے، آپ عید الفطر سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، یہ ہے سنت۔ باقی اسلام کے جتنے تہوار ہیں کہیں بھی میٹھا نہیں ہے۔ دیکھو اسلام کا ایک تہوار ہے بقرعید، سب سے بڑا تہوار ہے نا، بڑی عید جسے لوگ کہتے ہیں، اس میں کتنے لڈو کھانے کا حکم ہے ہمیں، کتنی مٹھائیاں ہیں، کتنے رسگلے کھائیں گے تو عید کی سنت ادا ہوگی، ہے بھائی؟
اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کیا کھانا ہے؟ منہ سے بولیے گوشت، فش بھی نہیں، فش نہیں، چکن بھی نہیں، نہیں، یہ ڈاکٹروں کو مشورہ ہے، وائٹ میٹ ڈاکٹروں کو کھلایا کریں آپ، یہ ڈاکٹروں کے لیے بہترین غذا ہے وائٹ میٹ، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں جو ہمارے مذہب نے بتایا ہے، بکرا کھاؤ، دمبا کھاؤ، اونٹ کھاؤ، بھینس اور گائے، یہ کھانے کا حکم ہے۔ ولیمے میں آپ نے فرمایا جب بھی شادی ہوتی ہے تو ہمارے سیکولر لبرل طبقہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یار گروتھ ریشو مزید بڑھنے والا ہے، یہ تو خطرناک ہو گیا، لیکن اسلام نے حکم دیا جب تمہارا نکاح ہو تو خوشی میں ولیمہ کرو، اور نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتین، ولیمہ کرو ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی کس چیز کا حکم دیا گیا؟ گوشت کا۔ اور ایونٹ جو اسلامک ایونٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں، ایک اسلامک ایونٹ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش پہ خوشی منائی جائے، اس میں کتنے لڈو کھلانے کا حکم ہے؟ لڑکا پیدا ہو تو 2 لڈو، بچی پیدا ہو تو 1 رسگلہ ہے، چمچم، جلیبیاں، کہ اگر آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو 4 کلو جلیبی یا 8 کلو حلوہ، اور بچی پیدا ہوئی ہے تو 4 کلو حلوہ، کہیں ملتا ہے ہمیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، تھوڑا سا بولیں گے تو چلے گی نا بات آگے۔ میرا دیکھو بیان نہیں ہوتا، مجھے بیان نہیں آتا، بیان کرنا بڑے علماء کا کام ہے، گپ شپ کرتا ہوں بیٹھ کے، تو یہ گپ شپ سننے کے لیے آیا کرو اگر آنا چاہتے ہو، یہ دماغ سے نکال دو کہ بیان ہو رہا ہے، بیان تو بڑے بزرگوں کا، بڑے علماء کا کام ہے، میں تو گپ شپ میں بات کوشش کرتا ہوں، خود بھی سمجھوں، آپ کو بھی سمجھاؤں میں، اور جتنا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بھی خطاب کرتا ہوں، میں کون سا کوئی بہت نیک آدمی ہوں بھائی، آپ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں، سیکھنے کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں ہم سب سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، سب سیکھنے والے ہیں، کوئی سیکھا ہوا کوئی بھی نہیں ہم میں سے، سب تکرار کر کے ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے نکلے۔ تو وہ جو عقیقہ ہے اس میں بھی کیا ہے؟ 2 بکرے، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے، اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی، وائٹ میٹ ناٹ، وائٹ میٹ نہیں، چکن وکن نہیں، ڈاکٹر کے یہاں بچہ پیدا ہوا مرغی کھلا دے، کھائے، مرغی بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کیا کھلائے؟ چکن کھلائے۔ تو وہاں بھی گوشت ہے۔ یہ سب کیوں میں اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں؟ بھائی اللہ آپ کو موٹا دیکھنا نہیں چاہتے، جو خوراک کی وجہ سے موٹاپا ہے، میٹھا کھانے سے چربی چڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا جو تابعین کا، پھر اس کے بعد والا جو تبع تابعین کا۔ فرمایا اس کے بعد سوسائٹی میں جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا پھیلے گا، وہ والا موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ میں بتا رہا ہوں بار بار کہ موٹاپے، دیر آر 2 ٹائپس آف موٹاپا، موٹاپے کی بھی 2 قسمیں ہیں، تو ایک تو نیچرلی ہوتا ہے کھانے کی وجہ سے، تو اسلام میں کھانا نہیں ہے بھائی، اسلام میں روزے ہیں۔ تو خواہشات کی قربانی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی چیزوں میں اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا۔ عرب تاجر گئے، ان کی ایمانداری کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، تہذیب سیکھتے تھے لوگ۔ کل ہی کی بات ہے، کوئی انڈین تھے، انڈین، تو وہ اپنا ہندوستان کے نا جیسے واقعات بتا رہے تھے، انہوں نے کہا ہندو ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے مسلمانوں کے گھروں میں کہ ان سے تہذیب سیکھو، طہارت اور صفائی سیکھو ان سے، وہ ہمارے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے۔ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہیں آپ، نہ آپ کا کوئی ٹیچر ہے، کیسی پیاری تعلیمات سکھا رہے ہیں۔ صفائی سکھائی اس دور میں، یورپ میں، انگریزوں میں 15ویں صدی کے بعد صفائی ستھرائی کا شعور پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا صفائی سکھائی ہے؟ فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3۔ یہ عربوں کو سکھایا جا رہا ہے جو بدو ہیں بالکل، کہ تم میں سے جب کوئی سو کے اٹھے تو ہرگز اپنا ہاتھ پانی میں مت ڈالے جب تک کہ اسے 3 دفعہ دھو نہ لے۔ نلکوں کا رواج نہیں تھا نا، پانی استعمال کرنے کے لیے بالٹی میں، ٹب میں، برتن میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، حالانکہ ہاتھ پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہے،
ہاتھ صاف ستھرے ہیں؟ فرمایا نا 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 فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اسے کیا پتا رات کو ہو سکتا ہے کوئی گندگی لگ گئی ہے اس کے ہاتھ پہ. یہ طہارت سکھائی جا رہی ہے 1400 سال پہلے. ہم جس مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ مذہب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ صبح اٹھ کے، اب تو نلکے ہو گئے، وہ اب تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو پانی بہہ کے نکل رہا ہے نا. وہ مذہب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ نے پانی میں صاف ہاتھ بھی نہیں ڈالنا، عین ممکن ہے وہ گندا ہو، تو آپ اس ہاتھ کو پہلے 3 دفعہ کسی اور طریقے سے برتن سے پانی لے کے دھوئیں اس کو، اس کے بعد ہاتھ پانی میں ڈالیں. یہ صفائی کس نے سکھائی ہے ہمیں؟ اسلام نے. ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں تو سکھانا ہے. آج ہم سکھا نہیں رہے. کیوں نہیں سکھا رہے؟ مذہب کا کانسیپٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جو نہیں تھا وہ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. مذہبی لوگوں سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، ویسے چندہ نہ مانگ لے کہیں، تو یہ نہ کر لے. وہ چندہ مانگنا بھی جائز ہے اور چندہ دینا بھی لازمی ہے. یہ مسجدیں بلوٹوتھ سے نہیں چلتی ہیں، صحیح ہے نا یہ پیسوں سے چلتی ہیں. میں چندے کے خلاف نہیں ہوں، اگر وقار کے ساتھ لوگوں میں اناؤنسمنٹ کی جائے وہ غلط نہیں ہے. تو ہمارے مذہب نے ہمیں طہارت سکھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ. صحیح حدیث ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ وہ غسل کرے. اور یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جن کے ہاں پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. اس قوم کو بتایا جا رہا ہے. ایسا نہیں تھا عربوں میں آبشاریں اور چشمے اور روزانہ جا کے جناب نہا کے آ جاؤ. نا 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 نا، کہیں کہیں کنویں دریافت ہوتے تھے اور کہیں کہیں سے وہ کتنی مشکل سے پانی لایا کرتے تھے. وہ آپ نے فرمایا کم سے کم 1 مرتبہ غسل. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس سے پہلے دنیا میں نہانے کا رواج نہیں تھا. مہینوں مہینوں لوگ نہیں نہاتے تھے. اب بھی ہمیں ایسے بعض ہمارے جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، عید پہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نہا لیتے ہیں. وہ ایسے ملیں گے لیکن لاکھوں میں کوئی 1 آدھ ہوتے ہیں. وہ قدرت نے ہمارا امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان سے گلے ملا کرو اور تمہارا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا کرے گا؟ بوسٹ کرے گا. مجھے ایک بات بتاؤ، اسلام نے 1400، یہ صرف ایک صفائی ایک ایسا ٹاپک ہے نا، اس پہ کئی گھنٹے عشاء سے لے کے فجر تک بات ہو سکتی ہے. صرف صفائی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام، باقی تو اور بہت ساری تعلیمات ہیں. غسل کرنا سکھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو دنیا میں لوگ صاف رہتے ہیں، ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کا، ہمارے نبی نے جو ہمیں صفائی سکھائی نا، ہمیں مجبور کر دیا صاف رہنے پر، ہمیں مجبور کر دیا. ہم غسل کیے بغیر نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی؟ بولو. اگر ہم پہ چھوڑ دیا جاتا کہ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی بات ہے، نہا لیا کرو، ناک صاف کر لیا کرو، کرتے ہم؟ اتنے شریف ہیں؟ ہمیں بتا دیا نہیں بھائی غسل کیے بغیر نماز بولو نہیں ہو. ہمیں بتا دیا کہ دن میں 15 دفعہ تم نے منہ دھونا ہے. مسلمان جب 5 ٹائم وضو کرتا ہے تو 15 دفعہ چہرہ دھوتا ہے، 15 دفعہ بازو دھوتا ہے، 15 دفعہ پاؤں دھوتا ہے، 15 دفعہ دانت صاف کرتا ہے، کلی کرتا ہے، 15 دفعہ اپنی ناک صاف کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک کیسے صاف کیا کرتے تھے اور اپنے دانت کیسے صاف کیا کرتے تھے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مسواک اپنے حلق مبارک میں رگڑ رہے تھے، زبان کو اچھی طرح رگڑ کے مسواک سے صاف کر رہے تھے. ہمارے نبی نے ہمیں زبان تک کو رگڑنا سکھایا. غسل میں ہمارے نبی نے گھٹنوں کو اور یہ جو وہ جوائنٹ ہمارے جہاں گندگی لگ جاتی ہے ان کو الگ سے رگڑنا سکھایا، رگڑنے کا حکم دیا. آپ نے ماؤں کو دیکھا ہوگا نا، پہلے زمانے میں پتھر رکھے ہوتے تھے غسل خانوں میں، امائیں جب بچپن میں رگڑتی تھی چیخیں نکلتی تھی نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ یہ کیا ہماری اماؤں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیکھی تھی یہ چیزیں یا ڈاکٹروں نے بتائی تھی؟ یہ بھائی اسلام نے سکھائی ہیں 1400 سال پہلے. لباس کی طہارت. دنیا میں پانی سے استنجا کا رواج کس قوم میں ہے؟ یہ جو شاور لگا ہوتا ہے واش روموں میں، یہ کون سا شاور کہلاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ مسلم شاور ہے.
طہارت ہے بھائی. بغلوں کے بال صاف کرنا کس نے سکھایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ، اسلام نے سکھایا. غیر مسلم بھی کرتے ہیں، ڈاکٹروں نے بتایا ہوگا ان کو، ہمیں ڈاکٹروں نے نہیں بتایا. ہمیں تو ڈاکٹروں نے چکن کا بتایا، ہم وہ نہیں کھا رہے، تو باقی کیا مانیں گے ہم ڈاکٹروں؟ ہمیں تو ڈاکٹر پراٹھے سے منع کرتے ہیں، ہم پھوڑتے ہیں پھر بھی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت پابندی سے کھاتے تھے روزانہ، بہت خاندانی صحت تھی حضرت کی، اللہ مغفرت فرمائے. اور ایسے دبلے پتلے، ایسے کھجور کی طرح نا، بالکل سیدھے اسٹریٹ، پیٹ اور کمر برابر. 80 سال کی عمر میں ایسے فٹ فاٹ تھے. تو سیب روزانہ کھاتے تھے. تو جب کراچی میں پاکستان میں سیب ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے آتے تھے ان کے لیے سیب. وہ کہتے سیب کا ناغہ نہیں کرنا میں نے کبھی بھی، صحیح ہے نا، میٹھا سیب ہو، کھٹا نہ ہو. تو وہ کیا کرتے تھے، چھلکا اتار کے کھاتے تھے. تو کسی ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ سارے وائٹامن، ڈاکٹروں کے مشورے جو ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ سارے وائٹامنس تو چھلکوں میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا پھر بسم اللہ کریں، آپ چھلکے کھائیں. کیا خیال ہے بھائی سب کچھ وائٹامنس ہی تھوڑی ہے یار. تو حضرت فرماتے تھے چھلکوں کو ہضم وہ نہیں ہوتے ہوں گے ان کے ہضم. خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں، وہ ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں نا، پھر دائیں ہو جاتا ہوں. وہ جو مثال دے رہا تھا میں، ہاں میں صفائی کی مثال دے رہا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغلوں کے بال صاف کرنا سکھایا 1400 سال پہلے. کسی کا ایک غیر مسلم کے میرے بیان پہ نا ایک ریئیکشن آیا تھا، اس پہ یہ کہا کہ بھائی اسلام نے جو یہ بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پانی نہیں تھا تو بدبو بہت ہو جایا کرتی تھی، تو اب پانی آ گیا تو اب صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نا 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 نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، اور جو چیز پیغمبر کی فطرت ہوتی ہے وہ انسانوں کی نیچر ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا ناخن تراشنا، آپ نے فرمایا نتف الابط، بغلوں کے بال اکھاڑنا. یہ جو ریزر سے صاف کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، لیکن اصل سنت اکھاڑنا ہے، جڑ سے اکھاڑنا. اس کو ایک دفعہ چیخ نکلتی ہے پھر ہمیشہ کے لیے عادت ہو جاتی ہے. عرب یہی کرتے ہیں. نتف الابط اور حلق العانہ، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا. یہ صفائی کس نے سکھائی ہے بھائی ہمیں؟ بولو نا. مونچھیں تراشنا، کتنے لوگ ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں، بھائی تم انسان ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ زینت بھی نہیں ہے اس میں. مونچھ الاؤنس بھی ملتے ہیں بعض جگہوں پر. تو پولیس میں کسی نے مجھے بتایا ہماری بڑی مونچھیں ہوتی ہیں اس کے الگ پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. زینت بھی کوئی چیز ہے بھائی، زینت. تو نبی نے حکم دیا مونچھوں کو گھٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. مرد کی زینت ہے داڑھی رکھنا. تو میں صرف صفائی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کہ کس قدر صفائی، کس قدر طہارت. خواتین کے لیے جو ماہواری ہے، مینسز ہیں، اس میں غسل کا حکم ہے جب اس سے پاک ہو جائیں. وہ اگر مینسز بند ہونے کے بعد غسل نہ کریں ان کی نماز ہو جائے گی. تو پتہ چلا یہ غسل آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا. ان کو بھی غسل کروایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے حکم دیا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. فرمایا مینسز کی حالت میں زوجہ کے پاس مت جاؤ، یہ گندگی ہے، گندگی میں ملوث مت ہو. میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس میں بھی طہارت کا خیال کیا گیا ہے. کوئی ایسا کام مت کرو جو انسانیت کے لائق نہیں ہے، جو غلاظت کا کام ہے وہ مت کرو. تو اتنی ساری پاکیزگی کے احکام دیے. پھر یہ تو وہ پاکیزگی ہے جس کا ہماری ظاہری زندگی سے تعلق. دانت صاف کرنے کا اس زمانے میں آپ ہسٹری پڑھو، میں نے تو پڑھی ہے نا، دانت صاف کرنے کا رواج نہیں تھا. یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے جنہوں نے ہمیں دانت صاف کرنا سکھایا. اب تو غیر مسلموں میں جو دانت صاف کرنے کا رواج آیا یہ ڈاکٹروں نے ڈالا ہے. یہ کس نے ڈالا ہے؟ بولو نا، ڈاکٹروں نے. اب جو یہ لوگ فاسٹنگ کر رہے ہیں، کم کھا رہے ہیں اور کم کھانے کی ترغیبیں دے رہے ہیں، یہ مذہب کی بیس پہ نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس کی بیس پہ. ہمیں جو کم کھانے کی ترغیب دی ہے وہ میڈیکل سائنس نے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے مذہب دے چکا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج غیر مسلموں میں جو صفائی ستھرائی کا پیک پہ پہنچی ہوئی ہے، جو ایک اچھی بات ہے، قابل تعریف عمل ہے، یہ میڈیکل سائنس، یہ ڈاکٹروں کی محنت ہے. بھئی گندگی سے جراثیم آتے ہیں. اسلام جو 1400 سال پہلے صفائی لے کر آیا وہ مذہب، وہ خدائی تعلیمات تھیں. اللہ تعالیٰ طہارت کو،
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ توبہ کا ذکر کیوں کیا یہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو ایک طہارت یہ ہے جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، اور اسلام اتنا نفیس مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچا پیاز کھائے لا یقربن مصلانا، ہماری مسجد کے قریب بھی مت پھٹکے وہ۔ حالانکہ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے مرد کے لیے جماعت چھوڑ کے، بولو نا، شاید ٹورنٹو میں جائز ہے میرا خیال ہے۔ نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں حکم دوں آگ لگا دوں، پھر بھی آپ نے فرمایا اگر کچا پیاز کھا لیا گھر میں پڑھ لو بھائی، یہاں نہیں آنے کی، مسجد میں بدبو لے کے مت آؤ۔ یہاں تو صفائی، آپ ذرا کبھی خوشبو لگا کے کراچی آؤ، اچھی والی خوشبو لگانا، بہت تیز قسم کی، وضو خانوں کا حشر دیکھو، بیت الخلاؤں کا حال دیکھو۔ کوئی غیر مسلم آئے ہمارے ملک میں، انڈیا بھی ایسا ہی ہے جیسا کراچی ہے، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، انڈین ہو یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی، ہم سب کیا ہیں، ایک ہی کلچر ہے ہم تینوں۔ یہ تو باؤنڈری الگ الگ ہو گئی، باقی ڈی این اے ہم سب کا ایک ہے۔ کرپشن تینوں میں کیا ہے، خاندانی، گندگی الحمدللہ خاندانی، ٹیکس چوری خاندانی، اللیگل رہنا خاندانی، وغیرہ وغیرہ۔ اسائلم کے لیے اپنے اوپر دھماکے کروا دیتے ہیں یار، ڈرتے بھی نہیں کہ سچی مچی کا دھماکہ کسی نے کر دیا اگر تو کتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ خیر، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صفائی۔ ہاں، میں پیاز کی مثال دے رہا تھا، کتنی کم بدبو ہوتی ہے پیاز میں، بہت سے لوگوں کو تو بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی، پھر بھی فرمایا کراؤڈ میں آنے کی، علماء نے لکھا ہے صرف مسجد کا حکم نہیں ہے، کسی کراؤڈ میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہی ہے زبان اور ہاتھ کی، کہ آپ کی بدبو نہ آئے کسی دوسرے کو، آپ کے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جمعے کے دن پہلی صف میں نماز پڑھنا بہت ثواب، بہت فضیلت، لیکن آپ نے فرمایا لم یتخطى رقاب الناس، جو جمعے کے دن آئے وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ آ رہے ہوتے نا ٹاپ ٹاپ کے جا رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی انہوں نے سر کرنی ہے، کتنا غصہ آتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، کبھی ادھر لات لگ رہی ہے۔ بائکیاں کراچی میں آپ کبھی بائک والوں کو دیکھو، غلط چلا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ پیچھے سے ہارن دو تو الٹا غصہ کر کے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوگا، جب آپ اسے کہتے ہو بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے ادھر ہو جا، ہارن دو گے آپ تو کیا کرے گا، الٹا آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے گا، وہ یار تو ادھر کو چلا لے۔ تو میں اس پوری تقریر سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جس اسلام کو پیش کر رہے ہیں نا دنیا کے سامنے، یہ ہمارا والا اسلام ہے، یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا والا اسلام نہیں، وہ کچھ اور تھا اور ہمارا والا کچھ اور ہے۔ تو ہم لوگ جب تک اس والے پہ نہیں آئیں گے تو بات بنے گی نہیں۔ تو اس والے اسلام میں کیا ہے، چند مثالیں، ایک تو یہ صفائی میں نے بتائی آپ کو۔ اچھا، میں بار بار کہتا ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں بھائی میں خود محتاج ہوں، لوگ میرے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، وہ اس دن بیان کر رہا تھا دیکھو ان کے دانت صاف نہیں ہیں ان کے، بھائی میں تو خود گناہ گار ہوں یار، میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم بہت نیک ہیں؟ ہم تو تکرار کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، دعویٰ شعویٰ کوئی نہیں ہے بھائی۔ اور یہ جو چار چار شادیوں میں باتیں کرتا ہوں نا، چاروں گھر میں دیکھو کتنی عزت ہو رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار بڑا باز ماشاء اللہ مفتی ہے، ایسا جگرا ہونا چاہیے جیسے مفتی طارق مسعود کا ہے۔ او بھائی یہ جگرا گھر سے باہر ہے، گھر میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ سب گھروں سب میں ایسا ہی ہوتا ہے، دو کے بعد عزت وزت ختم، عزت وزت نہیں ہوتی، وہ باہر آدمی ہیرو بنا پھرتا ہے۔ مجھے لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری دو بیوی ہے، دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، تو پھینکنا کسی اور کے سامنے۔ آج کل دو سگی بہنیں بہنوں کی طرح نہیں رہتی، دو سگی بہنیں بہنوں کی طرح نہیں رہتی، تیری سوکنے بہنوں کی طرح رہیں گی۔ اس لیے زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رہا کرو، اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہوتے ہیں، اور جو گناہگار ہوں توبہ کرو اللہ سے، بس ہم سب سیکھنے والے ہیں بھائی، تبلیغ میں یہی، بس کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی کا۔ بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے بیعت ہو، ان سے تعلق قائم کرو، ان سے اصلاح کرو۔ ہم تو بھائی آپ کو جو اسلام کی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے
کوئی غلط بات ہو تو آپ بتا دیں مفتی صاحب اس کا ریفرنس کیا ہے یا آپ نے غلط بات کی ہے. اسلام تو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو میں صحیح پیش کروں گا نا, کوشش کروں گا میں بھی اس پر عمل کروں. تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ طہارت. یہ سب سے پہلے کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں؟ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا تو اسلام اسے سب سے پہلے غسل کا حکم دیتا ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلا اسلام کا حکم اس کی طرف کیا متوجہ ہوتا ہے؟ نہاؤ. صفائی سے شروع کیا. اسلامی قانون کی جو کتابیں ہیں جن کو فقہ کہا جاتا ہے, قرآن اور حدیث میں مختلف قسم کے مضامین ہیں. کچھ مضامین ایسے ہیں, ٹاپک ہیں جن میں موٹیویشن ہے ہمارے لیے, عمل کا حوصلہ ہے, جنت جہنم, کچھ عقیدوں کی باتیں ہیں, اور کچھ قوانین ہیں. قوانین کا مطلب لاز ہیں, یہ لیگل ہے تمہارے لیے اور یہ اللیگل. تو ہمارے فقہائے کرام نے, علماء کرام نے قرآن اور حدیث میں جو قانون کی باتیں ہیں نا, جو لا ہے اسلامک, اس پہ جو کتابیں لکھی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی کتابیں, اسلامک فقہ. تو جتنے بھی اسلامی فقہ ہیں, 4 فقہ ہیں نا مشہور, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں فقہ میں سب سے پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ کا ہوتا ہے. یعنی جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو یا کوئی مسلمان اسلامک لا پڑھنا چاہے تو سب سے نماز روزے سے پہلے بھی کیا؟ کتاب الطہارہ, صفائی پہلے پڑھو, اس کے بعد باقی چیزیں. تو سب سے پہلا حکم جو اقرا کے بعد نازل ہوا نا, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. تو طہارت ہے اسلام میں. دوسری چیز کیا ہے پھر؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک طہارت یہ ہوتی ہے ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا, بلکہ 2 قسموں میں جو پہلی قسم ہے نا گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا, اور دوسری قسم ہے عمل کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کا عمل گندا ہے, آپ چوری کرتے ہو, آپ جھوٹ بولتے ہو, نبی نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. یہ بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں, ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے. کسی اللہ والے کو اللہ کرامت کے طور پہ وہ بدبو سنگھا دے تو ایک الگ بات ہے. ہر عمل کی ایک بدبو ہے, غلاظت ہے, گندگی ہے. زنا گندگی ہے, چوری بولو گندگی ہے, شراب گندگی ہے, سود گندگی, ماں باپ کو ستانا گندگی, رشتہ داری توڑنا گندگی کا مطلب کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں. ہم جب کہتے ہیں گوبر پڑا ہوا ہے, ایک دم گھن آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو گھن آئے, نفرت ہو, از کالڈ گندگی. کیا کہلاتی ہے وہ؟ دیکھو مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے, مکھی کے لیے وہ گندگی ہے, اس کے لیے تو وہ مٹھائی ہے. کہیں گوبر پڑا ہوا ہو, مکھی کو ایسا لگتا ہے رسگلے ہیں, بالوشاہی بٹ رہی ہے یہاں پہ. کیا خیال ہے؟ یا جس کو اس گندگی کی عادت ہو جائے اسے وہ گندگی لگتی ہے؟ جو گندگی میں ہر وقت رہتا ہو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک آدمی گندگی صاف کیا کرتا تھا, تو ایک دن اس کا صبح شام بیچارہ کام یہی تھا گٹر صاف کرنا اور یہ سب. تو ایک دن کیا ہوا, وہ جا رہا تو ایک دم بے ہوش ہو کے گر گیا. تو لوگ پریشان ہیں, اس کو بے ہوش ہونے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ, کوئی ایسی گیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بھائی کو بلایا, اس کا بھی بیچارے کا یہی کام تھا. تو اس کے بھائی کو بلایا, اس نے حالات کا جائزہ لیا, دیکھا قریب میں خوشبو کی دکان ہے. قریب میں کس کی دکان ہے؟ خوشبو کی دکان. اس نے کہا اصل میں یہ خوشبو سونگنے سے بے ہوش. تو گندگی لا کے اس کی ناک پہ رکھی ہے, کوئی گوبر ووبر, وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب اس سے اگر کہو کہ یہ گندگی ہے, وہ مان لے گا؟ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ گندی چیز اسی کو گندی لگتی ہے جس کی نیچر ٹھیک ہو. جس کی نیچر خراب ہو گئی گند میں رہ کے, اس کی بات کا, اس کے دعوے کا اعتبار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا بیان, تھوڑا فلسفیانہ قسم کا ہو گیا, اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. ایک ہی چیز ایک آدمی کو گندگی لگے گی, دوسرے کو نہیں لگے گی. تو ہم اس لیے اس کے لیے اردو میں گاڑا لفظ استعمال ہوتا ہے, سلیم الطبع انسان. وہ انسان جس کی طبیعت میں سلامتی ہو, وہ خود گندا نہ ہو. تو اس کو جو چیز, جس چیز سے گھن آئے گی, وہ والی چیز کیا کہلائے گی؟ گندگی. بھائی ہر زبان میں ڈرٹی, گندا, جو پلیدی, یہ سب الفاظ ہوتے ہیں نا, تو یہ کس کو کہتے ہیں؟
کسی بھی زبان، انگریزوں سے پوچھ لیں گندگی کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس سے ہمیں گھن آتی ہے. جیپنیز سے پوچھ لیں گندگی کسے کہتے ہیں، وہ کہیں گے جس سے ہمیں گھن آتی ہے. آپ سے میں پوچھوں گندگی کسے کہتے ہیں، آپ کہیں ہر وہ چیز جس سے ہمیں گھن آئے. تو خوب سمجھ لیں گھن صرف انسان کو گوبر سے، پیشاب سے نہیں آتی، بدعملی سے بھی گھن آتی ہے. دیکھو ایک آدمی سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے بہترین خوشبو لگا کے آپ کے گھر میں آیا رشتہ لینے کے لیے آپ کی بیٹی کا. آپ نے کہا یار بڑا ڈیسنٹ، خوشبو کے بھبوکے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنا سلیم الطبع لگتا ہے کوئی عرب کا کوئی شہزادہ ہے یا رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے. سبحان اللہ یار. بس آپ ہاں کرنے ہی والے تھے، بیٹا کرتے کیا ہو آپ؟ بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ انکل میں مسجدوں سے چپل چراتا ہوں، چوری کرتا ہوں. انکل میں ڈاکو ہوں، انکل میں چور ہوں. آپ کو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یار کیسا آدمی ہے یار، چور آدمی. اگر آپ چور نہیں ہو تو کیا آئے گی آپ کو؟ ورنہ تو پیار آئے گا.